السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عام انتخابات پر انٹرنیشنل میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب فردوس عاشق عوان کو تھپڑ مارنا کیوں مہنگا پڑ گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اور نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے لیے کیا بری خبر ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی بالکل، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس انداز سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک اب پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بارے میں اپنی اپنی رائے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو عام انتخابات ہوئے کیسے دھاندلی زدہ تھے، شفاف نہیں تھے، اور یہ وہ عام انتخابات ہیں۔ اور فافن نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ 28 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پر فارم 45 بھی نہیں دیا گیا۔ فارم 45 28 حلقے ایسے نہیں دیا گیا، یعنی کہ فارم 45 وہ ہوتا ہے جو ایک پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ پولنگ ایجنٹ کو ملتا ہے، وہ امیدوار کو دیتا ہے، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ مختلف امیدواران نے اپنے اپنے جو فارم 45 ہیں وہ اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جیت یقینی ہے، اور یقینی جیت کو ہار میں تبدیل کرنے کے لیے فگر فجنگ کی گئی ہے۔ اور باقی جو تمام تر صورتحال ہے اس وقت، جو خبریں آ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے کچھ بری خبریں ہیں، نواز شریف صاحب کے لیے بری خبریں ہیں، اور یہ وہ بری خبریں ہیں کہ جن کے دوران عمران خان صاحب کی ایک ملاقات بھی ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے وہ ملاقات بھی ختم ہو چکی ہے، اب اس ملاقات کا اعلامیہ بھی آ چکا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ بہرحال سب سے زیادہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو نتائج آئے، لیکن ان نتائج میں بھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت ٹاپ پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستوں کی تعداد ہے وہ تقریباً اب 100 سے زائد ہو چکی ہے۔ اب 100 کی جو نشستیں ہیں، ان میں پاکستان تحریک انصاف اب حکومت کیسے بنا سکتی ہے، کیسے نہیں بنا سکتی، اور پی ٹی آئی کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق ان کی نشستوں کی تعداد 180 بنتی ہے۔ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اختر شیرانی صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام شین، اور اس کے علاوہ ایک اور جماعت مجلس وحدت مسلمین مولانا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ مخصوص نشستیں نہیں ہیں، جتنی بھی نشستیں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کی، اور پاکستان کی تحریک انصاف کسی ایسی سیاسی جماعت میں، یا ان کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدواران ہیں وہ کسی ایسی سیاسی جماعت میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور لاہور میں وہ اپنی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالکل، اور نواز شریف دیکھیے اب جو بھی حکومت بنے گی وہ یہ توقع کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی حکومت پیپلز پارٹی کے علاوہ نہیں بن سکتی، اور عمران خان صاحب کی حکومت جو بھی اگر بنی ممکنہ طور پر خدشہ تو یہی ہے کہ نہیں بن سکتی، لیکن اگر بنی تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران کو لے جائے کسی ایسی سیاسی جماعت میں، ضم کرے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنا اگلا جو لاہے عمل ہے وہ بھی بتا سکتی ہے۔ بہرحال ابھی جو کامیابیاں جو ہیں وہ چیلنج کی جا رہی ہیں، جیسے یاسمین راشد صاحبہ نے جو ہے نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کر دیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ریحانہ ڈار صاحبہ نے میاں محمد نواز شریف صاحب جیسے جیسے نتائج آنا شروع ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ یاسمین راشد صاحبہ لیڈ کر رہی تھی، اور نتائج جیسے ہی اندھیرا اجالے پر غالب ہوا تو پھر ہم نے دیکھا کہ نتائج بدلنا شروع ہو گئے، اور ایسے نتائج آنا شروع ہو گئے کہ 9 فروری کا سورج ہم نے جیسے ہی طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو نتائج اکثر مختلف تھے 8 فروری سے، اور پھر ایسے میں یہ پورا دن ختم ہو گیا۔ آج 10 فروری ہے، اور 10 فروری میں کے دوران جو نتائج چیلنج ہو رہے ہیں فارم 45 کے تحت، اور کچھ نتائج ایسے ہیں فارم 45 دیا ہی نہیں گیا، آپ چیلنج کہاں سے کریں گے، اور یہ بھی ایک چیز ہے۔ بہرحال پاکستان کے مریم نواز صاحبہ نے بھی کامیابی کو چیلنج کر دیا ہے۔ شہزاد فاروق صاحب پہلے تو یہ بات کر لینا کہ یاسمین راشد صاحبہ، کیونکہ اس میں یہ بھی تھا نا کہ نواز شریف صاحب کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ اتنے ووٹ ہیں کہ بھائی وہاں اتنے ووٹرز ہی نہیں ہیں، وہ کہاں سے ووٹ پڑھ سکتے ہیں، یہ چیز۔ اور اس کے علاوہ
یہ چیلنج ہو چکا ہے میاں نواز شریف صاحب کی جو بھی اس وقت جیت ہے وہ ایک بہت بری خبر ہوگی میاں صاحب کے لیے جب وہ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں, جب میاں محمد نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اب تو پاکستان کو ظاہر مرہم کی ضرورت ہے, اور نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو طبیب کے طور پر پیش کر دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری مرضی کے ساتھ یا پھر ان کے اتحاد کے ساتھ PDM 2 بن سکتی ہے, جس میں پیپلز پارٹی ہوگی, جس میں جمعیت علماء اسلام فے ہو سکتی ہے, جس میں MQM پاکستان ہو سکتی ہے, جس میں اور بھی سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں. فیصل واڈا صاحب کے مطابق اگر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے تو یہ حکومت 6 مہینے چل سکتی ہے. اگر آپ کو لمبا وزیر اعظم چاہیے 3 4 5 سال کے لیے تو آپ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں, اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کیونکہ اپنی شرائط رکھے گی سامنے, اور پیپلز پارٹی کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے, اور پیپلز پارٹی اچھا خاصا بلیک میل کر سکتی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ نہیں بن سکتی. اور یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو صدر بنا دیا جائے, ان کی بالکل ہو سکتا ہے, لیکن ایک صدارت کے لیے آپ اپنی جو 30 40 نشستیں ہیں وہ قربان نہیں کرتے. صرف ایک صدارت کے لیے صدر کا کام صرف ابھی دستخط کرنے تک ہی محدود ہے, اور صدر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سائن ہو گیا ہے, اور صدر کو پتہ چلتا ہے کہ صاحب آپ نے سائن کر لیے, اور پھر صدر یہاں پہ کہتا ہے کہ صاحب ہاں میں نے سائن کیے لیکن یہ میں نے نہیں کیے, یہ ذرا ٹویٹ کر دو, اور یہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ذرا بات کی جائے کہ ایک اور یہ ہلکا چیلنج ہو گیا, اور اس کے علاوہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے چیلنج بھی کیا ہے, ان کی پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے, اور ریحانہ جو 47 کا فارم ہے اس کو چیلنج کیا خواجہ آصف کے مقابلے میں. دیکھیے فارم 47 ان آفیشیل جتنے بھی ریزلٹس تھے ان کے مطابق, کیونکہ 353 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کے مطابق ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ 1,31,000 راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں ووٹس لے چکی تھی, اور خواجہ محمد آصف صاحب کے ووٹروں کی تعداد تقریباً کوئی 81,000 کے آس پاس تھی. تو یہ یعنی کہ 50,000 کی لیڈ کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا. وہ کیسے کیا گیا, اور ظاہر ہے یہ چیزیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اس وقت کی جو صورتحال ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بری خبریں ہیں ان میں ایک بری خبر کا ایک اور اضافہ ہو گیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی جو جیت تھی لاہور کے حلقے سے, یہ وہ حلقہ تھا جہاں مریم نواز صاحبہ کو مد مقابل ہونا تھا صنم جاوید صاحبہ سے, لیکن یہ نہ ہو سکا, اور میاں شہزاد فاروق جو کہ میاں عباد فاروق کے بھائی ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں, اور جو عمار کے والد ہیں میاں عباد فاروق, اور یہ عمار کے چچا ہیں, تو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ کی جیت کو. اور اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ عدالتیں اسٹے دیں گی, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جیسے چیلنج کیا ایک ظاہر ہے ایک کینڈیڈیٹ کو, اون چودھری صاحب, یعنی کہ تاریخ یہ سب کہہ رہے ہیں. ایک اداکارہ ہیں عفت عمر صاحبہ, انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن 2024 کا سب سے بڑا مذاق تھا کہ اون چودھری بھی جیت گئے. یہ اس وقت کی جو پکچر بنی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ میڈیا بھی اس کو دیکھیے اس میں یہ ہوگا کہ اب عدالتیں ہیں جو کہ اسٹے دیں گی, اور اس کے بعد یہ معاملات کسی وقت کے لیے رک جائیں گے, ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا. اور مریم نواز کے نوٹیفیکیشن کو ہی چیلنج کیا گیا ہے کیونکہ ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن نکل چکا ہے. اور اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ باقی جو ممالک ہیں دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ کیسے انتخابات ہوئے, دھاندلی زدہ انتخابات ہوئے. پاکستان میں ایسے ہی انتخابات ہوتے ہیں, لیکن اب تو انتخابات کا جو نتیجہ ہے وہ یکسر مختلف ہے. دھاندلی بالکل ہوتی تھی انتخابات میں, لیکن آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ پہلے ہوتی تھی تو اب بھی ہونی چاہیے. کبھی نہ کبھی اس سلسلے کو رکنا ضرور چاہیے. برطانیہ, امریکہ اور یورپی یونین سب نے ہی تقریباً پاکستان کے انتخابات پر ایک جیسا رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ مشکلات کے باوجود اپنا حق راہ دہی استعمال کرنے پر پاکستانی عوام کو مطلب خوشخبری کی تعریف کی گئی ہے پاکستانی عوام کی. اور ساتھ میں کہا گیا کہ پاکستانی رپورٹرز کی تعداد میں اضافے پر یہ بہت خوش آئندہ عمل ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ ساتھ ہی انتخابی عمل کی غیر شفافیت پر حیرت ہے ہمیں, اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس پر ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ تھی. اور الیکشن کے روز انٹرنیٹ کا بند ہونا بھی انتہائی تشویشناک ہے. انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. دیکھیے انٹرنیٹ کا بند ہونا صرف الیکشن کے دن ہی نہیں بلکہ کسی بھی دن
تشویشناک بات ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ صرف کیا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہی استعمال کرتے ہیں, بہت سارے فری لانسرز ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو عالمی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہوتے ہیں, آن لائن کلاسز لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا اپنا لاس کر رہے ہیں, لیکن بہت بڑی شرح ہے کہ یہاں جو قرآن کے حوالے سے بھی ٹیچنگ کی جاتی ہے, آن لائن ٹیچنگ اس کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں کہ جس میں انٹرنیٹ کا استعمال کیا جانا چاہیے. اور پیپرز ہوا کرتے ہیں بچوں کے, طلباء کے, اور ان پیپرز میں ان کی تیاری ہے, اور تمام تر جو پورا سسٹم چوک ہو جاتا ہے. اور جب بھی انٹرنیٹ کی بندش ہوتی ہے, اور ایسے مواقع پر ہی ہوتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی ایسی بات ہونا شروع ہو یا اس کا کوئی احتمال باقی نہ رہے, اس کو یقینی بنانے کے لیے انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے. اور یہ اب سے نہیں ہو رہا, یہ جب سے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی PDM, اور یہ تب سے ہو رہا ہے, اور جب تک ہو رہا ہے. بہرحال جاتے جاتے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ایک پولیس والے کو تھپڑ مارا, اور اس کے بعد سے خبریں آئیں, ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. اس کے بعد سے لے کر اب تک کی جو صورتحال ہے, کافی لوگ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس پر ظاہر ہے فردوس عاشق اعوان کا جو رد عمل تھا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے تشدد کسی پر بھی ہو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. یہ اگر کسی نے کچھ غلط بھی کیا تو آپ قانونی کارروائی کریں, لیکن اس طرح سے اس کو تھپڑ مار دینا حل نہیں ہے. یہ جو ASI امجد کو تھپڑ مارنے پر سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. دیکھیے یہ سیالکوٹ کا حلقہ NA-70 میرا خیال ہے, اور یہاں پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ منتخب ہوتی ہوئی آئی ہیں, لیکن ابھی جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے منتخب ہونے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے. بہرحال انہوں نے تھپڑ جڑ دیا ایک پولیس اہلکار کو, پولیس آفیسر کو, بلکہ ASI کو, تو وہاں تھپڑ مارنے کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے. اور نہ صرف ان پر بلکہ 10 نامعلوم افراد پر بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے. اب کیا اس مقدمے پر کارروائی ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کارروائی نہیں ہوگی, اور اتنی بڑی چاہیے, لیکن اس طرح سے دیکھیے اب کچھ حقائق ہیں, کچھ آئیڈیل چیزیں ہیں, جو آئیڈیل چیزیں ہونی چاہیے ان کو پھر عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے, کیوں معافی مانگنی چاہیے, نہیں ہوا, اور اس پر ان کا بیان آ سکتا ہے. لیکن یہ بیان جو کہ ان کو بچائے گا FIR میں مزید کارروائی سے, جس طرح سے راحت فتح علی خان کا آیا تھا, اس طرح کا ہی ایک بیان آئے گا, اس طرح کی ہی ایک معافی آئے گی جس میں وہ یہ کہیں گی کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا, یا پھر جو بھی ہوگا پھر وہ یہ کہیں گی کہ اب دیکھا جائے گا. لیکن اس طرح کا بیان آئے گا نہیں, اس طرح کی بات کھل کر نہیں کی جائے گی. اگر بات کی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ میں معافی مانگتی ہوں, مجھ سے غلط ہو گیا اور آئندہ میں نہیں کروں گی. اس کے بعد اس FIR کو واپس لے لیا جائے گا, اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ پاک پوتر ہو جائیں گی. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.